رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد، جمعہ کی اس گفتگو یا پیام میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ جب انسان کو ایسا محسوس ہو کہ زمانے کے حالات یا آس پاس کے حالات مناسب نہیں ہیں، اس وقت پھر انسان کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا طریقہ، کوئی ایک ایسا سسٹم ہمارے پاس ہو کہ جو ہم کو ان حالات سے بہت اچھی طریقے سے باہر نکال دے، یعنی ہمارا نقصان نہ ہو، اور اگر یہ کہ نقصان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو کم سے کم نقصان ہو، حد اقل نقصان ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ سسٹم ہیں، تو اب کوئی سسٹم ایسا ہوگا جو بہت پرفیکٹ نہیں ہوگا تو اس میں نسبتاً زیادہ نقصان ہوگا. کوئی سسٹم ایسا ہوگا کہ جو زیادہ اچھا ہوگا، پرفیکٹ ہوگا، تو اس میں یا نقصان نہیں ہوگا یا کم سے کم نقصان ہوگا. موجودہ زمانے میں جو حالات ہیں وہ پولیٹیکل، اکنامیکل کئی اعتبار سے بہت اچھے حالات نہیں ہیں اور دن بہ دن بہت زیادہ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں. لہٰذا اس صورت میں اگر ہم کو ان خرابیوں سے، ان پرابلمس سے، ان مشکلات سے لڑنا ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے، تو ہم کو بھی کوئی ایک اچھا سسٹم چاہیے کہ وہ اچھا سسٹم ہم کو ان خرابیوں سے نکال لے جائے، جہاں پہ یا تو ہمارا نقصان ہو ہی نہ، یا اگر ہو تو مثلاً کم سے کم نقصان میں ہم، مثلاً کم سے کم نقصان بھی یہاں پہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں. بعض یہ کہ ختم ہو جانے والی چیزوں کے میں نقصان ہوتا ہے، اور بعض یہ کہ نہیں، وہ چیز جو ہماری باقی رہنے والی ہے اس میں نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کہ کسی کا بچہ بیمار پڑ جائے تو انسان بچے کو باقی رکھنا چاہتا ہے، مال کی بھی حفاظت چاہتا ہے، لیکن بنسبت بچے کے مال جلدی فنا ہونے والا ہے، لہٰذا پھر انسان مال کو قربان کر کے بچے کو بچا لیتا ہے. خب یہ ایک سسٹم ہوا نا، اس سسٹم میں انسان کا بہرحال تھوڑا سا مال گیا، خرچ ہوا، حالانکہ اس کو انسان نقصان بھی نہیں کہتا ہے، لیکن بچہ بچ گیا. تو ایک یہ اچھا سسٹم ہے. اسی طریقے سے زندگی میں جب انسان کو مشکلات محسوس ہو رہی ہیں، خاص کر کے اس زمانے میں، تو کوئی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو انسان کو محفوظ کر لے جائے، جو انسان کو بچا لے جائے. کیسے بچا لے جائے؟ نقصان سے بچا لے جائے، یہ نقصان کم سے کم ہو. تو خوب کس سسٹم کو ہم فالو کریں؟ بعض اوقات یہ جو دنیا کا کلچر، دنیا کا ماحول، دنیا کا بنایا ہوا سسٹم ہے، بلکہ اکثر یہی نقصان پہنچا رہا ہے. تو کیا ہم جو سسٹم نقصان پہنچا رہا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے بھی اسی سسٹم کو فالو کریں؟ تو پھر یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ ہم خود بخود مشکلات کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں، ہم خود جا کے مشکلات کا استقبال کریں. یہاں پہ نقصان سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر اس سسٹم سے بالا تر اور اس سے اچھا کوئی سسٹم جس کو فالو کریں ہم، کہ وہ سسٹم ہم کو ان پرابلم سے، ان مشکلات سے بچا لے جائے. اور وہ سسٹم انسان کے لیے تقوی الہی ہے. الہی سسٹم کو فالو کرے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو انسان اپنا لے. جب انسان اس سسٹم کو فالو کرے گا، اس نظام کو اپنا لے گا، تو وہ سسٹم انسان کو یا تو نقصان سے پوری طرح بچا لے گا، یا حد اقل اتنا کم نقصان ہوگا کہ پھر اس سے کم ممکن نہیں. لہٰذا دوسرے الفاظ میں اگر یہ بات عرض کی جائے تو یوں ہوگی کہ جو موجودہ حالات ہیں جس میں مختلف طرح کی مشکلات ہیں،
آج ہمارے سامنے کلچرل پرابلم ہے، آج ہمارے سامنے اکنامیکل پرابلم ہے، پولیٹیکل، بہت سی پرابلمس ہیں، بہت سارے مسائل و مشکلات ہیں۔ ان مسائل اور مشکلات سے بچنے کا اگر ہمارے پاس اس زمانے میں کوئی راستہ ہے جس کی ہم کو شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، یا اگر محسوس نہ بھی ہو تو در واقع ہے وہ ضرورت، محسوس نہ ہونا یہ ہماری پرابلم ہے، لیکن ہے ہم کو ضرورت ہے اس چیز کی، وہ تقوی الہی ہے۔ تقوی الہی ہی ہے کہ جو آج ہم کو ہر طرح کی پرابلم اور مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی دوسرے سسٹم اور دوسرے اصول و قوانین ہیں، وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قانون میں پرابلم ہوتی ہے، ظاہر بنانے والے انسان ہے، قانون میں پرابلم اس لیے ہے کہ بنانے والے انسان ہیں، وہ غلطی ہوتی ہے اور پھر انسان خود بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، بعد میں جا کے اپنے ہی قانون کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ قانون صحیح نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور نیا قانون لاتے ہیں اس کی جگہ پہ۔ بعض اوقات اس لیے بھی مشکل ہوتی ہے کہ قانون کو نافذ کرنے والا اس کا غلط استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، جو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اکثر ملکوں میں ہو رہا ہے، اور نہ یہ کہ ملک کے پیمانے پہ، انٹرنیشنل پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ آتنکواد سے لڑنے کے نام پہ آتنکواد پھیلایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ہیومن رائٹس کے نام پہ انسانی حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے تقوی الہی اور ایک صحیح سسٹم یا اللہ کا خوف، اپنی ذمہ داریوں کا احساس، یہ انسان کے اندر بھی ہونا چاہیے جو فالو کر رہا ہے، اور جو لیڈر ہے اس کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ جو موجودہ لیڈرز ہیں ان کی پرابلم بھی یہی ہے کہ وہ چاہے وہ ہماری ہندوستان کی انٹرنل پالیٹکس ہو یا باہر کے لیول پہ پالیٹکس ہو، خوب ہم کو یہ توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ تقوی الہی کو اپنائے، لیکن بہرحال بات دوسرے اس میں چلی گئی، ہم نہیں چاہتے ابھی اس پہ مزید گفتگو، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہوگی۔ ہماری اپنی یہ ذمہ داری ہے، اور اگر ہم لوگ اس چیز کو اپنا لیں گے تو اس کا اثر دنیا کے دوسرے حصے پہ بھی پڑے گا۔ ہماری اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات میں تقوی الہی کے ہی ذریعے، تقوی کے معنی ہی ہے بچنے کے، سپر، ڈھال، تو تقوی جہاں ہم کو عذاب الہی سے بچاتا ہے، آتش جہنم سے بچاتا ہے، اللہ کے غیظ و غضب سے بچاتا ہے، وہیں تقوی ہم کو دنیا کے نقصانوں سے بھی بچاتا ہے، دنیا کے بدترین حالات سے بھی بچاتا ہے۔ لہذا ان حالات سے لڑنے کا بہترین اور بہت ہی مطمئن راستہ ہمارے پاس تقوی الہی ہے، کہ تقوی الہی ہی یہاں پہ کام آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سسٹم، وہ انسان کی حماقت و بیوقوفی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اس سے بچ جائیں گے، اس سے بچ جائیں گے۔ نہیں، جو چیز خود ڈبانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ لہٰذا اگر ہم تقوی الہی اپناتے ہیں تو ہم ہر طرح کے پرابلمس، مسائل، مشکلات، ان ساری چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے اس کے بعد پھر امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ کہ جس میں آپ نے البتہ پورا کلمہ اور پوری گفتگو کہ جس میں آپ نے کسی نے جب آپ سے سوال کیا کہ مولا کچھ واعظ و نصیحت کیجئے، تو آپ نے واعظ کیا، نصیحت کیا، اور 30 اخلاقی پوائنٹس اس کو بیان کیا۔ ان میں سے آج 19ویں پوائنٹ پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہے۔ الحمدللہ 18 پوائنٹ ہم لوگوں نے اس سے پہلے اس پہ گفتگو کر لی، اور امید یہ ہے کہ وہ 18 پوائنٹس ہمارے ذہن میں ہوں گے اور اس پہ ہم لوگ عمل کی کوشش کر چکے ہوں گے، پریکٹس ہم لوگ کر چکے ہوں گے۔ 19واں پوائنٹ کی جس پہ آج ہم کو گفتگو کرنی ہے، بات وہ جو بنیاد ہے وہ ذہن میں رہے کہ دیکھو، خبردار ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا، اس طرح کے لوگوں میں سے مت ہو جانا۔ کس طرح کے لوگوں میں سے مت ہو جانا؟ 18 قسمیں اس طرح کے لوگوں کی بیان ہو چکی ہیں، اور آج 19ویں قسم ہے۔ امام علی منع کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ آج 19ویں قسم میں امام علی بیان کرتے ہیں، ینافسو فیما یفنا۔ ینافسو کہتے ہیں تقریباً ایک طرح کا مسابقہ، مقابلہ، جہاں پہ کمپٹیشن جسے کہتے ہیں۔ خبردار ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو مقابلہ کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، کن چیزوں میں جو فنا ہو جاتی ہے۔ ینافسو مقابلہ کرتے ہیں، مسابقہ، کمپٹیشن کرتے ہیں، فیما یفنا، وہ چیزیں کہ جو فنا ہو جانے والی ہیں ان میں یہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں۔ وَيُسَامِحُ فِيمَا يَبْقَى، اور وہ چیزیں
کہ جو باقی رہنے والی ہیں اس میں مساہمت سے کام لیتے ہیں، یعنی سہل انگاری کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ہلکے میں لے لیتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ جو باقی رہنے والی ہے۔ یعنی دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں کہ جو فنا ہو جانے والی ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو باقی رہ جانے والی ہیں۔ خوب، ہر عقل مند انسان جو باقی رہ جانے والی چیز ہے اس پہ کام کرے گا۔ مثلا ایک آدمی اگر دریا کنارے جاتا ہے، سمندر کے کنارے جاتا ہے، تو سمندر میں مثلا لال و گوہر بھی ہیں، مچھلی بھی ہے، اور پانی کے اوپر جو بلبلے آتے ہیں وہ بھی ہیں۔ اگر آپ کے سامنے آپشن ہو کہ یہ پانی میں مثلا وہ جگہ کی جہاں پہ بلبلا ہے، آپ برتن ڈالیے، اس کو بلبلے کو لے لیجئے، لیں گے آپ؟ ہو سکتا ہے لیتے لیتے ہی ختم ہو جائے۔ کوئی انسان پانی سے بلبلا لینے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے۔ کرتا ہے کوئی؟ سن کے بھی لوگ ہنسیں گے، کون سی بات کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں لوگ وہاں سے رنگین پتھر لیتے ہیں اور سیب نانے معلوم کیا کیا لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ فی الحال باقی رہنے والی چیز ہے۔ کیا نہیں لیتے ہیں؟ بلبلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ باقی رہتی تو آج تک شاید ڈیکوریشن کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے استعمال ہوتا، لوگ لینا شروع کیے ہوتے۔ اسی کے آگے آئیے، اب ہاں، پانی کے کنارے، آپ کو دریا کے کنارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو جال ڈالے ہوئے یا وہ کٹیا ڈالے ہوئے مچھلی پکڑ رہے ہوں گے۔ اسے کہے بھائی تم بلبلے کیوں نہیں لے رہے ہو، کیوں مچھلی پکڑ رہے ہو؟ کہا نہیں، وہ مچھلی ہے جو کم سے کم گھر تک جائے گی، کھائیں گے، کچھ تو باقی رہ گی۔ کم کتنا باقی رہے گا؟ کیا کام اس کا؟ ایک کوڑی کا بھی نہیں، کسی کام کا نہیں۔ تو کیوں وہ بلبلے کو چھوڑ کے مچھلی ہے؟ بلبلے تو سامنے ہے، اوپر ہے، تیر رہے ہیں، نہیں لے رہا، وہ مچھلی اندر ہے، اندر سے نکال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فنا ہونے والی چیز ہے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ وہی انسان کی جو بیٹھ کے مچھلی پکڑ رہا ہے اور اتنی محنت کر رہا ہے، اس سے آپ کہیے کہ تمہارے سامنے آپشن ہے، یہ مچھلی لوگے یا جو سمندر کی تہ میں لال و گوہر ہیں، اگر وہ نکال کے دیے جائیں وہ تم لوگے، تو کیا لے گا وہ؟ لال و گوہر لے گا، مچھلی چھوڑ دے گا۔ وہ کتنا بھی انبار اس کے پاس مچھلیوں کا، لال و گوہر کے مقابلے میں چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنسبت مچھلی کے لال و گوہر زیادہ باقی رہنے والے ہیں۔ مچھلی کا کیا ہے، آدمی انسان اگر لے جا کے بیچ بھی دے گا تو ایک محدود قیمت ہاتھ میں آئے گی، لیکن لال و گوہر اس سے زیادہ قیمتی ہیں، وہ موتی اس سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تو انسان کی فطرت ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ہر فنا ہونے والی چیز کے مقابلے میں باقی رہنے والی چیز کو لے لیا جائے، فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ، اور کہہ رہے ہیں خبردار ان میں سے مت ہو جانا، کہ جو فنا ہونے والی چیزوں میں مقابلہ کا مطلب مقابلہ کب ہوتا ہے؟ آدمی جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے، لینا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، پیچھے بھاگتا ہے، اس میں مقابلہ کرتا ہے۔ بغیر لیے کسی چیز میں مقابلہ نہیں ہوتا ہے۔ سب دوڑنا نہیں جانتے ہم، اور ریس میں مسابقہ کرنے، مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ گھڑ سواری نہیں جانتے لیکن جا رہے ہیں مقابلہ کرنے، ممکن ہے؟ تیر اندازی نہیں جانتے لیکن جا رہے ہیں مقابلے میں، نہیں ہو سکتا جب تک کسی چیز کو انسان نہ اپنائے۔ اسی طریقے سے دنیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مثلا دنیا کو ترک کر دے؟ البتہ تارک دنیا اسلام میں نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ان کے پاس دنیاوی چیز نہیں ہے، دنیا کو کہیں ہم دنیا داری میں مقابلہ، نہیں ہو سکتا۔ مقابلے کا مطلب یہ کہ انسان اس چیز سے دلچسپی رکھتا ہے، اس کو جمع کر رہا ہے، اس کو لینا چاہ رہا ہے، اس کو اپنانا چاہ رہا ہے، ہتھیانا چاہ رہا ہے۔ جب یہ حالات سامنے پیش آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جو فنا ہونے والی ہے۔ امام کی یہی شکوہ ہے کہ یہ لوگ فنا ہونے والی چیزوں کے لیے مسابقہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ مسابقے کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک پرابلم ہے، لیکن ساتھ میں دوسری پرابلم یہ ہے کہ جو بعض اوقات خود اس کام کے نتیجے میں بھی ہوتی ہے، اور انسان کی اپنی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ انشاءاللہ ان کو ہم عرض کریں گے، وہ یہ کہ باقی رہنے والی چیزوں میں سہل انگاری کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں ان کو، فنا ہونے والی۔ مثلا ایک انسان کا خدا نخواستہ لڑکا بیمار ہو، ہاسپٹل میں ہے، انسان کہے کہ نہیں ہم پیسہ بچائیں گے، لڑکے کو نہیں بچائیں گے۔ خود اس کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، کہ نہیں ہم پیسہ بچا لیں گے، اپنی جان کو نہیں بچائیں گے۔ ہے کوئی ایسا؟ ہر آدمی کہے گا بھائی تم اپنے آپ کو بچا لو، اپنے لڑکے کو، جان ہے تو کہتے نہیں وہ جملہ ہے، جان ہے تو جہان ہے، بھی آپ زندہ رہیں گے تو پھر کما لیں گے۔
اور پیسہ رکھ کے کیا کریں گے؟ مر گئے تو ختم ہو جائے گا، پیسہ بھی کسی کام کا نہیں. یا مثلا زیادہ بیمار ہو گئے، کچھ ہو گئی پرابلم، تو آپ پیسے سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، کیا فائدہ؟ تو کوئی بھی لاجک اس کو قبول نہیں کرتی ہے کہ مثلا ہم انسان پیسہ بچا لے اور علاج نہیں. ہر انسان جو ہے وہ علاج پہ پیسہ صرف کر دیتا ہے اور خوش رہتا ہے، مطمئن کہ نہیں الحمدللہ ہم نے بچا لی اپنی جان، اپنی اولاد کی جان بچا لی. کیوں؟ اس لیے کہ بنسبت انسان کی اپنی زندگی یا اپنی جان کے یا اولاد کے پیسہ جلد فنا ہونے والا. لیکن جب یہی معاملہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں آتا ہے تو پتہ نہیں کیا بات ہے کہ انسان دنیا کے لیے مسابق. امام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگا کرتے ہیں، اس کو جمع کرنے میں مقابلہ کرتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ، تمہارے پاس یہ، ہمارے پاس اس سے اچھا، پاس اس سے اچھا. اس کے مقابلے میں آخرت کے لیے سہل انگاری کرتے ہیں. ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ. کیا ہے اس کا ریزن؟ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے انسان کی، اشتباہ ہے یہ انسان کا، عقل کے خلاف ہے. اور یہ ایسی غلطی ہے کہ جو غلطی انسان، دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات بعض غلطی ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے تو اس کا جبران بھرپائی جلدی ہو جاتی ہے. بعض ایسا نقصان ہوتا ہے کہ جس کا جبران، جس کی بھرپائی جلدی نہیں ہو پاتی ہے، بعض کا دیر ٹائم لگتا ہے، اور بعض ایسا نقصان جس کی بھرپائی ہوتی ہی نہیں ہے. اور دنیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، خدا نخواستہ جان چلی، خوب اس کی کیا بھرپائی ہوگی؟ دوبارہ تھوڑی اس کو کوئی واپس زندہ کر سکتا ہے. چھوٹا موٹا کٹ لگ گیا تو ٹھیک ہے، وہ انسان علاج کر کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. لیکن کسی کے گلا کٹ گیا، جان چلی گئی، تو اس کی کوئی بھرپائی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر انسان آخرت کا نقصان کر رہا ہے تو آخرت میں جانے کے بعد جب وہ اپنے نقصان کو، نامہ اعمال کو دیکھے گا، اس وقت اس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ یہاں سے کچھ ایصال ثواب. اس کی بھی ایک لیمٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا ہم سب کی نگاہوں کے سامنے کون کس کے لیے کتنا ایصال ثواب کرتا ہے اور کب تک کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ بھی کرے تب بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور ایک مدت اور وقت کے بعد بعض اوقات سگی اولاد بھی اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیتے. تو ہر چیز ہے. تو جس طریقے سے موجودہ زمانہ، ویسے آنے والا زمانہ اور بدتر ہے. اس وقت جب ہمارا نامہ اعمال ہماری نگاہوں کے سامنے آئے گا، ہمارے ہاتھ کے سامنے آئے گا، تب ہم سوچیں کاش ہم نے یہاں کے لیے کچھ کیا ہوتا. قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا، حتیٰ یہاں پالنے والے ہم کو واپس پلٹا دیں، ہم اب کس اچھے اعمال کریں گے. بہت سی آیتیں ہیں اس پہ، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. تو یہ جو نقصان ہے، اس نقصان کی بھرپائی انسان کے لیے مشکل ہے. خوب کس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان مسابقہ، دنیا داری، مادیات، مال و دولت، خوب ٹھیک ہے، یہ بات بارہا عرض ہوئی ہے، اور بیلنس ہونا چاہیے کہ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مال نہ کمائیں، مال عہدہ، کبھی یہ نہیں کہا کہ مال نہ کمائیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ عہدہ چھوڑ کے بھاگ جائیں. نہیں، مال کمائیں. اگر آپ مال نہیں کمائیں گے تو بہت سارے کام جو مال پہ ڈیپینڈ ہیں وہ کیسے ہوں گے. لیکن کیسے کمانا ہے اور کیسے خرچ کرنا ہے، یہ بیلنس ہونا چاہیے، یہ اسلام کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ مال کی جو فنا ہونے والی چیز ہے اس میں انسان اتنی محنت کرے کہ اس میں کھو جائے، اور اس کھونے کے نتیجے میں جو باقی رہنے والی دنیا ہے، جو آخرت ہے، جو عاقبت ہے انسان کی، اس آخرت و عاقبت کو فراموش کر دے، سہل انگاری کرے، اس کے لیے اس کو نظر انداز کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں خبردار ایسے لوگوں میں سے مت ہو جانا. عہدے کا مسئلہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جب انسان کا ہم کو عہدہ نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ اگر انسان اس عہدے کے لائق ہے تو بالکل کوشش کرے، لیکن عہدے کی وجہ سے، البتہ عہدے سے مراد سارے عہدے ہیں، وہ کہ مثلا جب انسان کبھی جاب کرتا ہے، کچھ وہ عہدے ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے پولیٹیکل عہدے تک، حکومت کے عہدے تک، اگر انسان کو عہدہ ملنے کے چانسز ہیں، لے، کیونکہ عہدہ اختیار ہوتا ہے، انسان کے پاس پاور ہوتا ہے.
لیکن عہدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا عہدے کے پیچھے پڑ جائے کہ اس کا دین ہاتھ سے نکل جائے. دین کو بیچ کے عہدہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ کسی کام کا وہ عہدہ نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ پھر یہی چیز ہے، مال، اولاد، عہدہ، اگر یہ دین کے دائرے کے اندر ہے اور دین کے لیے فائدہ پہنچا رہا ہے تو یہ عین دین ہے، لیکن اگر یہی دین کے لیے رکاوٹ بن گیا تو یہ دین کے خلاف ہے. وہی چیز، سیم چیز ہماری روش کی بنیاد پہ کبھی دین کے ساتھ ہو جاتا ہے اور کبھی دین کے مقابلے میں آ جاتا ہے. لہذا اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں. خوب مال کے لیے ایک جملہ ہے، کسی کا سنا ہے، بہت اچھا جملہ ہے جو اس نے کہا ہے، اور یہی باقی دنیا کی جتنی بھی چیزیں، جب ہم دنیا کے جو وسائل جمع کرتے ہیں، مال دنیا جمع کرتے ہیں، دنیا کی چیزیں جمع کرتے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، عہدے کے پیچھے بھاگتے ہیں، واہ واہی تعریف کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب کے لیے یہی چیز ہے. لیکن وہ بہرحال جملہ ہے مال سے متعلق، بہت خوبصورت ہے کہ مال یہیں رہ جائے گا. کتنا بھی انسان دولت مند ہو، مالدار ہو، کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ مرتے وقت اپنا مال لے کے گیا ہے ساتھ؟ مثلا ان کے یہ بینک بیلنس تھا، پیسے نکال کے وہ بھی بینک، وہ قبر میں ساتھ میں جمع کر دو. اتنا ان کے پاس مثلا گولڈ تھا وہ بھی جمع کر دو. اتنا ان کے پاس جویلری اور ہیرے جواہرات تھے وہ بھی جمع کر دو، مثلا ساتھ میں دفن کر دو. اتنا بڑا مکان تھا، وہ ظاہر کیسے دفن ہوگا؟ وہ مکان میں ان کو کیسے کیا ہوگا؟ بہت سی چیزیں جا بھی نہیں پائیں گی قبر میں. اور اگر بالفرض انسان دفن بھی کر دے تو وہ قبر میں ہی دفن ہوگا، انسان کے ساتھ نہیں جائے گا. بالفرض اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو کیا اول اگرچہ یہ کوئی کرے گا بھی نہیں ایسا، تو کسی کا مال ساتھ جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، تو مال یہیں رہ جائے گا. لیکن انسان نے اس کے لیے جو اعمال کیے ہیں وہ ساتھ جائیں گے. بہت خوبصورت بات ہے. اگر انسان نے اس معاملے میں تھوڑا سا بھی کچھ غلط کیا ہے، الٹا سیدھا کیا ہے، گناہ کیا ہے، حرام کیا ہے، تو یہ ہمارا عمل ہو گیا اور نامہ اعمال میں آ گیا، یہ ساتھ جائے گا. اور اس غلطی کے ذریعے سے جو مال کمایا ہے، جو ہم کو پروفٹ ملا ہے، جو فائدہ، وہ یہیں کہیں رہ جائے گا. کتنا نقصان دہ اور خطرناک معاملہ ہے جو ہمارے سامنے. اور ایسی ساری چیزوں کے لیے دوسری چیزوں کے لیے جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو وہ غلط کام ہمارے نامہ اعمال میں ہے، وہ ساتھ جائیں گے، یہ یہیں کے یہیں رہ جائے گا. لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا بھی ہم اضافہ کریں. وہ یہ کہ جب انسان نے مال کو یا جو بھی دنیا کی چیزیں ان کو کما لیا اور لے لیا، بس یہی پہلی چیز، تو پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ وہ غلط طریقے سے نہ کمائے، غلط راستے سے نہ کمائے، کوئی بد عملی نہ ہو کہ اس کے نامہ اعمال میں فرق ہو. اب صحیح عمل سے جب اس نے اس چیز کو کمایا، اس کے پاس پاک و پاکیزہ ہے، صحیح ہے. اب اس مال کے ذریعے سے، اس عہدے کے ذریعے سے، اس شہرت کے ذریعے سے، اس اقتدار کے ذریعے سے، اس پاور کے ذریعے سے، اب انسان اگر صحیح کام کر رہا ہے تو یہی مال کی جو ایک دوسرے پہلو سے اس کے لیے غلط ثابت ہو رہا تھا، یہی مال اس کے آخرت اور عاقبت کے بہتر ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ بن گیا. مال تو خرچ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اگر غلط طریقے سے خرچ کر دیا، غلط راستے میں خرچ کیا، غلط چیز میں خرچ کیا، خیانت کی، کچھ الٹا سیدھا کیا، تو یہ مال پھر بھی خرچ ہو جائے گا، لیکن وہ جو غلطی کی ہے وہ اعمال میں آ جائے گی، وہ ساتھ جائے گی. لیکن اگر یہی مال صحیح طریقے سے خرچ کیا، صحیح انداز سے خرچ کیا، صحیح جگہ پہ خرچ کیا، خیانت نہیں کی، تو یہ مال پھر بھی چلا جائے گا، لیکن جو اس نے صحیح کام کیا ہے وہ صحیح کام اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گا اور وہ اس کے ساتھ جائے گا. تو یہ مال ایک طرف سے آیا، ہماری زندگی میں رکتا نہیں ہے، کسی کے پاس روکنا بھی عقل مندی نہیں ہے. اکنامیکل سسٹم کے اعتبار سے مال کا روکنا بہت عقل مندی نہیں ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے. تو مال ہمارے گھر میں ایک راستے سے داخل ہوتا ہے، دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. ابھی اس بیچ ہم اس کو کیسے کیئر کرتے ہیں، یہ چیز پھر ہمارے نامہ اعمال تک پہنچتی ہے. ابھی ہم کو اس پہ دھیان دینا ہے کہ اس درمیان، جس درمیان مال ہمارے پاس سے نکل رہا، اب وہ ٹھیک ہے، کبھی انسان کے پاس 2 دن 1 دن رہتا ہے، کبھی 1-2 سال رہتا ہے، کبھی 10-20 سال، بھی انسان کے اوپر ہے کہ کتنا روک رہا ہے، کتنا وہ ہے، کتنا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے.
ٹھیک بزنس کی طرح کہ انسان کو اگر مال ملا تو ابھی انسان اگر اس کو عقل مندی سے کسی صحیح جگہ پہ لگا دے گا کہ جہاں فائدہ ہے تو مال خرچ تو ہو جائے گا لیکن پروفٹ دے کے جائے گا. لیکن اگر انسان اس کو غلط جگہ پہ لگائے گا تو تب بھی مال خرچ ہو جائے گا لیکن لاس میں جائے گا انسان. تو جس طریقے سے دنیا میں اس تجارت سے فائدہ اور نقصان اٹھاتا ہے اسی طریقے سے آخرت کے بھی فائدہ اور نقصان ہے. اور روایت ہے اس پہ معصومین کی طرف سے کسی امام کی ہمارے ذہن میں امام کا نام نہیں آ رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ تجارت کی جگہ ہے. کچھ لوگ اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ نقصان اٹھاتے ہیں. وہ فائدہ اور نقصان اسی پہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ دنیا جو ہمارے پاس سے گزر رہی ہے اتنی دیر میں مجھ سے کتنا فائدہ اور نقصان اٹھا رہے. اور یہ ٹھیک ہے وہ مال دنیا کا ہے لیکن ہر چیز اس میں جو بھی چیز دنیا سے متعلق ہے مال بھی ہے حتیٰ اولاد بھی اس میں شامل ہے. قرآن مجید اس لیے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے. اگر ہم نے صحیح طریقے سے نہیں اس کا استعمال کیا اور صحیح ٹریک پہ نہیں چلے تو وہ فتنہ بن جاتے ہیں. لیکن اگر صحیح طریقے سے چلے تو یہی چیز ہمارے لیے بہترین اجر و ثواب کا باعث بن جاتے ہیں. نعمت ہے اللہ کی نعمت, اللہ کی رحمت, اللہ کا لطف, اللہ کا کرم. لہٰذا اس سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بہرحال ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں اور اس چیز کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو فنا ہونے والی ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو باقی رہنے والی ہیں. لہٰذا ہم فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے زیادہ نہ پڑیں بلکہ اس کے مقابلے میں جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں. آئیے اس کے بعد جو موجودہ حالات و مناسبات ہیں اس میں سب سے پہلی گفتگو جو بہت ہی مختصر ہم کریں گے وہ یہ کہ فرانس کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین کی بدترین کوشش کی گئی ہے. خوب اس سے پہلے بھی اس پہ حالانکہ گفتگو ہو چکی ہے. ان کے اس بےہودگی اور بدتمیزی کی ایک مرتبہ پھر ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور جو موجودہ حالات گزر رہے ہیں ان موجودہ حالات میں فرانس کو عبرت یا کسی حد تک سبق حاصل ہوا ہے. بہت بڑے پیمانے پہ اقتصادی اکنامیکل نقصان ہوا ہے, پولیٹیکل نقصان ہوا ہے. دنیا میں اس کی عزت اور ساکھ جو بھی تھی جس اعتبار سے تھی اس میں کافی کمی آئی ہے, فرق ہوا ہے. اور یوں کہا جائے کہ پرابلم کافی اس کے لیے سامنے آئیں کہ جن پرابلمس کو اسے فیس کرنا پڑا ہے. الحمدللہ مسلمانوں نے بڑے پیمانے پہ اور اچھے پیمانے پہ اس چیز پہ مذمت کی اور احتجاج درج کرایا کہ جس کا اثر پڑا پوری دنیا سے. اور نہیں کہ مسلمان دوسرے بھی جو افراد ہیں نان مسلم ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی مذمت کی ہے کہ کام صحیح نہیں ہے. خود ان کا بھی اعتراض, اور اگر آپ ایک لاجک کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو فرانس کا یہ کام احمقانہ کام تھا, نہایت احمقانہ. کوئی بھی عقل مند انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کر سکتا ہے. اس لیے نہیں کر سکتا ہے توہین کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ کسی کو برا بھلا کہہ لینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خراب ہے, لیکن ہاں اس بات کی دلیل ہے کہ کہنے والا خراب ہے. یہ ابتدا ہم نے کہا بھی تھا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے غصے اور جذبات کو نکالا گیا. در واقع یہی ہے کہ وہ غصے کا اظہار ہے اور جذبات کا اظہار ہے. وہ کس بیس پہ ہے وہ بات ہو چکی ہے, اس کو ہم دوبارہ عرض نہیں کریں گے کہ جو اسلام کا ایک سسٹم ہے ان کو جو ہے وہ پرابلم سے ہو رہی ہے, اس کی بنیاد پہ یہ ساری حرکتیں وہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن کسی کا بھی کہنا, اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو دوسرے کے محترم شخصیات ہیں, رسپیکٹڈ شخصیات ہیں, ان کی آپ توہین نہیں کر سکتے, نہیں کرنی چاہیے. اسلام بھی منع کرتا ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, کوئی پوائنٹ ہے, تو آپ جو بھی اسلام کے بزرگ علماء ہیں, ذمہ دار افراد, ان کے پاس جائیے, بیٹھیے اور ایک لاجک کے ساتھ گفتگو کیجیے اور پھر ایک نتیجہ لے کے اٹھیے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کا طریقہ ہے. لیکن اس طرح کا کام یہ نہایت جاہلانہ اور احمقانہ کام ہے. کوئی بھی عقل مند انسان, کوئی بھی سمجھدار انسان اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا ہے. اور چونکہ فرانس کا یہ معاملہ ایک مرتبہ دو مرتبہ کا نہیں ہے اور ایک دن دو دن کا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی حرکت ہوئی اور دوسری جگہوں سے بھی ہوئی. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ احتجاج یا فرانس کے خلاف جو بھی مذمت اور جو چیزیں جاری ہیں وہ اس حد تک ہوں
کہ اس کو اتنا احساس ہو جائے کہ آئندہ پھر وہ ایسی کوئی ہمت نہ کرنے پائے۔ اس کے بعد اگرچہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن دو مسئلہ بہت وہ ایسا ہے کہ جس پہ شاید گفتگو کرنا اہم ہو۔ ایک یہ کہ یو ایس میں جو الیکشن ہوا ہے امریکہ میں، اور اس الیکشن کے بعد جو نئے پریسیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں کہ ظاہراً 20 جنوری کو جو ہے وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے، ان سے متعلق بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کی امید لگ رہی ہے کہ ابھی جو پریسیڈنٹ چینج ہو رہے ہیں تو اس کی بنیاد پہ یو ایس کی پالیسی چینج ہو جائے گی اور بہت زیادہ فرق سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں، یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایک دم الٹے ہو جائیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا تو یہ ناممکن ہے، یہ عملاً ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اصل جو مین پالیسی ہے، بیسک پالیسی ہے، وہ تبدیل ہونا تقریباً ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ایک آدمی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو بھی اپنے عہدے کو آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ مثلا جیسے ٹرمپ موصوف ابھی تک بیچارے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور وہ عہدہ چھوڑنا چاہ نہیں رہے، لہٰذا انہوں نے الیکشن کے جو نتائج ان کو ابھی تک قبول نہیں کیا، لیکن ظاہر سی بات ان کو قبول کرنے اور نہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، بس یہ ہے کہ وہ مزاجاً نہایت احمقانہ اور بہت ہی عجیب و غریب کام کیا اور حرکتیں کی ہیں کہ جس کے اثرات ان کے جو کام کا زمانہ تھا اس میں بھی سامنے آئے، اور ابھی الیکشن میں بھی سامنے آئے ہیں، اور شاید آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سامنے آئے، کیونکہ بعض چیزوں کے اعتبار سے ایسا بھی امکان ہے کہ شاید بعض چیزوں میں وہ اریسٹ بھی ہو جائیں، واللہ اعلم۔ خوب یہ وہاں کے ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جو معاملات ہیں پولیٹیکل، اس میں ان معاملات کے جزیات میں فرق پیدا ہو، جو پارٹ ہوتے ہیں، نیچے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں فرق ہو، کام کے روش میں۔ مثلا ٹرمپ کا کام کا طریقہ ایک الگ تھا، تھوڑا سا پاگلوں احمقانہ طریقہ تھا، خوب یہ شاید اتنے احمق نہیں لگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس احمقانہ روش میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے جزیات میں۔ لیکن مثلا جیسا مثال کے طور پہ سینچری ڈیل، تبھی کیا لگتا ہے کہ سینچری ڈیل تبدیل ہو جائے گی، یہ پوری پالیسی چینج ہو جائے گی؟ مثلا اسرائیل کی حمایت یا اسرائیل سے حمایت کرنا یا اسرائیل سے حمایت لینا، آیا یہ پالیسی تبدیل ہو جائے گی؟ اتنے بڑے پیمانے پہ جو یو ایس کا اتنا بڑا معاملہ، آتنکواد کا پورا سسٹم ایک چل رہا ہے، پوری بازار گرم ہے، کس حد تک تبدیل ہوگی؟ تو جو مین پالیسی ہے اس میں کوئی اتنا فرق محسوس، ہاں جزیات میں، جیسے ابھی جو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جب یہ نیا ان کا وہ سیشن چلے گا اور نئے افراد آئیں گے تو جو وائس پریسیڈنٹ بنیں گی کملا ہیرس، مثلا اب ایک جگہ ان کی کوئی کلپ ہے، کوئی اسپیچ ہے جس میں وہ اسرائیل کے حمایت کی بات کر رہی ہیں، دوسری جگہ انہوں نے مثلا یہ بھی بات پیش کی ہے کہیں پہ جو نیوز میں چل رہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بات پیش کی ہے کہ جو اسرائیل کا ویسٹ ایریا ہے، پشچمی ایریا ہے، اس کے کچھ علاقوں کو جو اسرائیل سے جوڑے جانے کی اسکیم ہے، یوجنا ہے، امریکہ اس کے اگینسٹ میں ہے، اس کے خلاف ہے، اس کو امریکہ قبول نہیں کر رہا، ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اور ان کا ملک یعنی امریکہ، یو ایس، فلسطینیوں کی جو مدد ہو رہی تھی اس کو بحال کرنا چاہتا۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیسی مدد تھی، وہ کس حد تک مدد تھی، کہاں تک مفید تھی، لیکن ان کے حساب سے وہ مدد اس کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک وہاں کے یو ایس کے نیوز پیپر نے کملا ہیرس کے حوالے سے بتایا ہے کہ واشنگٹن میں پی ایل او کے آفیسز کو پھر سے کھولا جائے گا، جن کو ٹرمپ کے زمانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ ظاہر ٹرمپ کے کام کے طریقے میں، روش میں شدت تھی، وہ بہت زیادہ شدت تھی، شدت خود ایک زیادہ چیز ہوتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ شدت تھی، تو بہت سے ایسے کام ہوئے کہ جو مثلاً پولیٹیکل لوگوں کو دیکھا تھا نا کہ ٹھیک ہے آپ مخالف بھی ہیں لیکن پولیٹیکل یہ جو ہے وہ بہت مناسب، اس طرح سے ایک ہوتا ہے پولیٹیکل آدمی جو ہے وہ
کچھ روش ایسی ہوتی ہے، یوں کہا جائے کچھ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہوتے ہیں، یا کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آدمی اسٹینڈ نہیں لے پاتا، نہیں لیتا، مناسب نہیں سمجھتا، پولیٹیکل مناسب نہیں، بہت سی چیزیں. تو ٹرمپ کے یہاں وہ اتنی شدت تھی کہ ان چیزوں کا بھی شعور نہیں تھا. تو یہاں پہ بہرحال، لیکن اس سے پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ مثلا یو ایس جو ہے وہ بہت زیادہ فلسطین کا حامی رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف رہا ہے. جو فلسطین پہ اتنا قبضہ ہوا اور جرائم ہو رہے ہیں اور جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو ان ساری چیزوں میں جو اسرائیل یہ سارے معاملات پیش کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس میں یو ایس کا سپورٹ ہے، ہاتھ ہے. بسانے میں بہرحال اصل برٹش، لیکن یو ایس کا کم وہ نہیں رہا ہے. کتنے معاملات جب فلسطین کے یو این میں پیش ہوئے تو کتنی جگہوں پہ یو ایس نے ویٹو کیا. تو کئی جگہوں پہ سپورٹ بھی رہا ہے، ساتھ بھی، لیکن ساتھ میں کچھ چیزیں وہاں پہ ایسی ہوتی رہی ہیں. تو ابھی وہ چیزیں کہ جو ٹرمپ کے زمانے میں بند ہو گئی تھیں، ان کو مثلا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھر سے کھولیں. تو اس طرح سے کچھ چیزیں اور کچھ دوبارہ مدد وغیرہ کی انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے. اور غزہ میں جو انسانوں کو پرابلمس ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی بھی بات کی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے ہیں. لیکن دوسری طرف سے بھی ہے کہ ہم مثلا اسرائیل کے سپورٹ میں ہیں، ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی. تو جو بھی حالات ہیں ہمارے سامنے، وہ حالات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ ہم اس روش کو تبدیل ہونے کی امید نہ رکھیں. پولیٹیکل دنیا میں آپ لوگ حتماً اس کو پہچانتے بھی ہوں گے، بصیرت کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پولیٹیشین بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن پولیٹیشین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصوم ہے، کہتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت جس بات کے کہنے سے ان کا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں. اس بنیاد پہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کام کو ہمیں کرنا ہے، کرنے کے مقصد سے نہیں کہتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے مقصد سے کہتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ 100% تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100%، لیکن اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے. مثلا ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کتنے وعدے ہوئے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ابھی بھی ہو رہے ہیں بہت وعدے، دڑ وعدے پہ وعدے. کتنے اس میں سے پورے ہوئے، کہاں تک بات سامنے آئی. تو بہت سی باتیں جو کہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، باتیں کہہ رہے ہیں، ہم لوگ بھی سن رہے ہیں. آنے والے وقت میں انشاءاللہ زمانہ بتائے گا، حالات بتائیں گے کہ کس حد تک وہ لوگ اپنے وعدے پہ پورے اترتے ہیں. لیکن بہرحال گزشتہ جو حکومت تھی اس کی بنسبت ہاں یہ حکومت شاید کچھ طریقے میں اور روش میں نرمی ہو، شاید کچھ اس سے بہتری دکھائی دے، یا کچھ جو ہے وہ لوگ امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں. تو وہ فرق تھوڑا سا ہونے کے چانسز امید ہے. لیکن یہ امید نہیں رکھتے ہیں کہ پوری پولیٹکس ایک دم سے پلٹ جائے گی اور امریکہ جو ہے وہ مظلوم کا حامی بن جائے گا، اس دنیا کے ظالموں کا. یہ امید رکھنے کے امکانات اور حالات نہیں ہیں. اپنے ملک میں بھی جو بہار الیکشن ہوا، یہ خود ایک مستقل اور تفصیلی موضوع ہے، لیکن بعض جو ہے وہ پوائنٹس بہت جلدی سے بھی، چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، پیش کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں. ایک تو ابھی ہندوستان کا جو ایک ماحول ہو چکا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر اسٹیٹ کے الیکشن ہر کچھ دن بعد ہیں. تو ایک اسٹیٹ کا الیکشن ختم ہوتا ہے تو دوسرے اسٹیٹ کی تیاری ہوتی ہے. ابھی بہار کا الیکشن ختم ہوا ہے، بنگال کی تیاری شروع ہو گئی ہے، چل رہی ہے. اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ مشکل یہ ہے کہ میڈیا کا بھی پورا دھیان انہی چیزوں کی طرف ہے، الیکشن کی طرف زیادہ ہے. اور یہ الیکشن کیا ہے کہ ایک مثلا پورا دنگل ہے، اور اس دنگل پہ میڈیا بھی اس پہ پورا زور دیے ہوئے، پوری نگاہ جمائے ہوئے ہے. اور گورنمنٹ بھی اپنے مثلا جو بھی اس کے پاس امکانات ہیں، جو بھی توانائی ہے، جو بھی کوشش ہے، وہ ایک چیلنج ہے کہ مثلا ہم کو یہ کسی بھی طرح جیتنا ہے الیکشن، اور پوری کوشش لگا رہے ہیں جس طریقے سے بھی ہے. وہ باتیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. اب یہ جو تیاری الیکشن کے جیتنے کی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، جو بھی یہ آیا صرف الیکشن کی کوشش یا الیکشن میں پوری توانائی صرف کر دینے سے ملک چلتا ہے؟ بہت سی چیزیں الیکشن میں بھی جو ہیں وہ لمٹ سے زیادہ دکھتی ہیں. بہت سی جگہوں پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دینا. کچھ دن پہلے جب عوام کی ضرورت ہوتی ہے تو پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے. اسی جگہ پہ جہاں پہ کچھ دن پہلے عوام بھوکے مرے ہوئے ہیں، ابھی بھی مر رہے. بہت زیادہ
ناانصافی اور بہت سارا پرابلمس ان کے سامنے ہو رہی، شدت سے ایک بہت کچھ پرابلم سامنے آتی ہیں۔ تو ایک طرف الیکشن کی تیاری، اس میں اتنی اپنے پاور کو خرچ کر، دوسری طرف اگر یہی چیز دیکھی جائے تو گورنمنٹ جس چیز کے لیے کوشش نہیں کر رہی ہے، اور میڈیا جس چیز کو پوری طریقے سے ایک دم فراموش کیے ہوئے اور ایک دم بھلائے ہوئے بیٹھی ہے، ٹچ کرنا نہیں چاہتی ہے، سوائے اس کے کہ شاید کبھی غلطی سے کچھ ہو جائے، وہ کبھی بھی جی ڈی پی میں سدھار کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کس حد تک میڈیا اس پہ بات کرتی ہے، کتنا گورنمنٹ اس پہ کوشش کر رہی ہے، تو دن بدن ہماری جی ڈی پی گرتی جا رہی ہے، ملک کے اکنامیکل حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کتنی ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم دو نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، یا تو ہماری گورنمنٹ کر سکتی ہے، کر نہیں رہی ہے، خوب خیانت ہے، یا یہ کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں کرنے کی، تو دیکھیں مستحق نہیں ہے۔ دونوں اعتبار سے ان کو حق نہیں ہے پھر اقتدار کا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا کہا ہے کہ دونوں اعتبار سے ان کو چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں، نہ یہ کہ وہ نئے الیکشن میں جیتنے کی نہیں۔ سب سے زیادہ جو آپ کے لیے دیش بھکتی اور دیش پریمی ہونے کا ثبوت ہے، وہ یہ کہ جب ملک آپ سے نہیں سنبھل رہا ہے تو آپ استعفیٰ دے کے کنارے ہو جائیے، اور پھر عوام میں سے، کسی پارٹی کی بات نہیں کریں، عوام میں سے وہ باصلاحیت لوگ سامنے آئیں کہ جن کے اندر یہ پاور، یہ توانائی پائی جائے کہ وہ ملک کو اچھے طریقے سے لا پائیں۔ بہت بڑا ملک ہے ہمارے یہاں، ایک سے ایک لوگ ہیں جن کے یہاں صلاحیت ہے، وہ اچھے سے اچھا چلا سکتے ہیں ملک کو، آئے سامنے اور اس کام کو۔ اب وہ کیوں نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ سامنے کیوں نہیں دکھتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں آتے ہیں، آتے نہیں، آنے نہیں دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے جس پہ ابھی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ بے روزگاری سے جنگ، پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے سے جنگ تو کر رہی ہیں، بے روزگاری سے کون جنگ کرے گا؟ چناؤ کے دنگل میں یہ پولیٹیکل جنگ جو اتنی گرم ہے، یہ جنگ بے روزگاری سے کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مہنگائی سے جنگ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ بہت بیسک چیزیں جو بہت بنیادی چیزیں ہیں، وہ دن بدن اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ ایک طرف سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس کے گھٹانے کا وعدہ کیا گیا تھا، جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا، ادھر ایک طرف سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، دوسری طرف سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو ایک عام آدمی بھی زندگی کیسے گزارے گا؟ جس کے نتیجے میں کرپشن، جس کے نتیجے میں خدا نخواستہ خودکشی، جس کے نتیجے میں موت، بھوکمری، یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو کیا ہوگا؟ کون اس سے لڑے گا کیا؟ کون اس سے لڑ رہا ہے؟ یہ حالات کیسے نپٹائے جائیں گے؟ جرائم سے کون جنگ کرے گا؟ کرپشن سے کون جنگ کرے گا؟ بہت ساری چیزیں تو بھی بہت عام ہو رہی ہیں، خاص کر کے یو پی کے بدترین حالات ہیں۔ لیکن ان سارے حالات میں گورنمنٹ اور میڈیا دونوں، یا تو یہ لوگ ان حالات کو جانتے ہی نہیں، تو یہ دونوں نااہل ہے۔ اگر نہیں جانتے ہیں تو گورنمنٹ نہیں جانتے تو آپ ہیں کس کے لیے حکومت پہ آپ کی، جب آپ کو اپنی ہی عوام کے بارے میں نہیں معلوم؟ اور میڈیا کو اگر نہیں معلوم ہے، اتنی بے خبر بھی میڈیا ہے، تو اس کو میڈیا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کی پرابلمز بھی اس وقت بڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں جب یہ میڈیا کی خیانت اس میں شامل ہے، میڈیا کا ناجائز سپورٹ ہے، بلا وجہ کا سپورٹ ہے۔ میڈیا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے اس طرح کے ایشو نہیں اٹھاتی ہے، اس کو چھپاتی ہے۔ یہ میڈیا ملک کو بھی دھوکہ یہ لوگ دے رہے ہیں، عوام کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، انسانیت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ البتہ وہ چینلز کی جو اس طرح کے جو چینلز حق کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کریں، لیکن ظاہر کہ بھی اکثریت کیا یہی پرابلم ہے، یہی مشکلات ہے۔ مثلا ابھی آپ دیکھیں جو الیکشن ہوا بہار میں، خوب اگر اس سے پہلے ہی، کافی پہلے کی، جب ان لوگوں میں یعنی پی ایم مودی اور نتیش میں گٹھ بندھن نہیں ہوا تھا، اس وقت کے اگر حالات آپ دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف کتنا چلا رہے تھے، فلاں گھوٹالہ، یہ پرابلم، وہ پرابلم، یہ پرابلم۔ تو جو آدمی اتنا کرپٹ ہے، آپ کیسے اس کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ کا مقصد نہیں ہے کہ آدمی کرپشن ہے کیا ہے، مسائل کیا ہے، نہیں، مقصد کرسی کا پانا ہے،
کرسی کی بنیاد پہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کرسی کی بنیاد پہ دوستی بھی ہو جاتی ہے. تو کہاں گیا آپ کا ایمان؟ کہاں گئی انسانیت آپ کی؟ اور کمال یہ کہ یہ سارے کام مذہب کے نام پہ ہوتے ہیں. کون سا ایسا مذہب ہے کہ جو ان چیزوں کو الاؤ کرتا ہے اور ان چیزوں کو صحیح ثابت کرتا ہے؟ خود الیکشن کی روش پہ بہت زیادہ سوالات ہیں کہ کس طریقے سے ای وی ایم سے بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد جو نتائج ہیں، جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس پہ جو لوگوں کے اعتراضات ہیں، ان چیزوں پہ بھی غور و فکر کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن اگر ان چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اپنی توانائی کو آگے بڑھائے اور ان چیزوں کو مینیج کرے، کیونکہ ملک کا مستقبل اس کے ہاتھ میں ہے. جس طریقے سے حکومت بنے گی اس طریقے سے جو ہے پھر ملک آگے بڑھے گا. پورے ملک کی جو عوام ہے وہ اس پہ بھروسہ کرتی ہے کہ وہ صاف و شفاف اور منصفانہ الیکشن کرائے. لہٰذا الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی اگر اس کی طرف سے خیانت ہو گئی تو اس کا اثر پورے ہندوستان اور ہندوستان کے آنے والی نسل پہ بھی پڑے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.